السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یوٹیوب پر یہ میری پہلی ویڈیو ہے، مگر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یوٹیوب پر میری آواز میں یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم سننے والے ہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسلام قبول کرنے کا دلچسپ واقعہ۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف ایک بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے زیادہ بڑے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شہر کے اچکوں کو رسول خدا کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھراؤ کر کے حضور کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا، اور حضور گھبرا کر انگوروں کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چودھری ربیعہ کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول خدا کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے لگا کر پیش کر آئے۔ عداس بابل کا باشندہ تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے انگور کے خوشے رکھ دیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ حضور کے بسم اللہ پڑھنے پر عداس کے تعجب کی حد نہ رہی۔ اس نے عرض کیا کہ جناب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا وطن کہاں ہے اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ عداس نے کہا، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متیٰ پیدا ہوئے؟ عداس نے کہا، یونس بن متیٰ کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یونس نبی میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول خدا کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک روئے تک کو بوسا دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ جب غلام واپس لوٹا تو اس نے کہا، اے بدنصیب، تو اس شخص کے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے کہا، اس وقت دنیا میں یہ شخص سب سے بہتر ہے۔ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا، عداس مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے جا رہے تھے تو عداس مکہ سے باہر تثنیۃ البیضاء نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل کی طرف لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی، اور عداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج، اور ایسا ہی ہوا۔